بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے سارے پاکستانی بھائی بہن جو سعودی عربیہ میں ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں، معذرت کرتا ہوں کہ میں دیر سے تھوڑا سا پہنچا ہوں۔ میری کانفرنس کال تھی تو اس میں پھنسا ہوا تھا۔ یہ میرا پہلا لائیو سیشن ہے تو اس میں بھی پہلی دفعہ کر رہا ہوں اور سوال بھی پہلی دفعہ آ رہے ہیں، تو جو غلطیاں یا جو فلوڈیٹی جو ہونی چاہیے اگر نہ ہو تو میں اسے آپ سے پہلے معذرت کرتا ہوں۔ میں نے سعودی عربیہ اس لیے سب سے پہلے چنا کہ پہلا ملک ہو جس پہ کو میں ایڈریس کروں، کیونکہ جب سے میں نے یہ آفس لیا ہے میں نے دیکھا کہ سعودی عربیہ میں سب سے زیادہ ہمارے کچھ 25 لاکھ وہاں پاکستانی ہیں، اور ان کے جتنے زیادہ لوگ ہیں اتنے زیادہ مسائل بھی ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں سب سے پہلے وہاں سے شروع کروں۔ ریسنٹلی خان صاحب سعودی عربیہ گئے ہیں، ان کو وہاں سے ایک بہت اچھا رسپانس ملا ہے۔ سعودی عربیہ کا گورنمنٹ نے ہمارے ایک بہت مشکل وقت میں ان نے ہماری مدد بھی کی ہے اور ہمارے ساتھ کھڑے بھی رہے۔ تو میں سوالوں سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ ایک رے آف لائٹ ہے، ایک راستہ ہے جہاں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم بریک تھروز کر رہے ہیں۔ لوگ خان صاحب پہ، ہمارے پی ایم پہ، لوگ کی ان کی جو عزت ہے دوسرے ملکوں میں، لوگ ان کی گڈ ول کو کیپچر کر رہے ہیں، اور اس لیے وہ آ رہے ہیں ہمارے ساتھ فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں، ہماری مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک ایسا لیڈر ہے جو الحمدللہ جس کی کریڈیبلٹی پوری دنیا میں انٹیکٹ ہے ہر طریقے سے۔ تو ہمیں بھی ابھی اس کا فائدہ اٹھا کے میں چاہتا ہوں کہ جو لوگوں کو ہو کہ جو چیزیں خان صاحب اپنے اس وزٹ میں نہیں ایڈریس کر سکے وہ میں آپ کے لیے ان کو تھوڑی سی، اگر میں ان کو سولو نہیں کر سکتا، ان کی کلیریفیکیشن اور آپ سے آپ کی باتیں، آپ کے جو سوال ہیں کہ ہم کس سٹیج پہ پہنچے ہوئے ہیں اور ہم آگے کہاں جا رہے ہیں، اس کو میں آپ کو ایڈریس کروں۔ اور میں اب یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، جیسے میں نے پہلے بولا کہ یہ میرا پہلا لائیو سیشن ہے، تو اس کے بعد بھی میں پھر سے سعودی عربیہ کو ایڈریس کروں گا۔ 2-3 ہفتوں بعد میں 1-2 اور ملک کروں گا، پھر میں واپس سعودی عربیہ کے پاس آؤں گا۔ لیکن میں بس چاہتا تھا کہ کیونکہ ہم نے اتنی فوکس وہاں دی ہوئی ہے، میں چاہتا تھا کہ ہمارے لوگ بھی وہاں ہیں۔ 3000 ہمارے لوگ وہاں جیلوں میں، 25 لاکھ وہاں رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، پاکستان کو سب سے بڑا اثاثہ ہے، پیسے بھیجتے ہیں وہاں سے، پاکستان کی اکانومی وہاں سے چلتی ہے، اور ان چیزوں کو اور انشاءاللہ اور بھی مزید ہم بہتر کریں گے، بہتر بینکنگ چینل آپ کو دیں گے کہ آپ اپنی ریمیٹنسز وہاں سے یا ایک لیگل چینل سے بھیجیں، جس میں پاکستان کا بھی فائدہ ہوگا، انشاءاللہ آپ کا بھی فائدہ ہوگا، اور آپ کی جو فیملی ہوگی اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ تو میں ابھی شروع کرتا ہوں سوالوں سے جو لوگوں نے۔ پہلے تو میں کہتا ہوں کہ بہت بہت شکریہ کہ ایک بہت زبردست رسپانس آیا ہے لوگوں کا، کچھ 5-6 ہزار کویشچنز آئی ہیں۔ انفارچونیٹلی اتنا زیادہ ٹائم میرے پاس نہیں ہوگا کہ میں ایڈریس کر سکوں، لیکن جو بھی میرے پاس ابھی کویشچنز آئیں گی میں پوچھتا رہوں گا، اور جو آتی رہیں گی میں وہ بھی ایڈریس کرتا رہوں گا۔ لیکن میں پھر سے کہہ رہا ہوں، میں پھر سے واپس سعودی عربیہ کی طرف، میں آپ لوگوں کی طرف پھر سے واپس ایک لائیو سیشن کروں گا آنے سے پہلے۔ تو میں شروع کرتا ہوں لائیو کویشچن سے۔ دیز آر دی لائیو کویشچن۔ سب سے پہلا کویشچن اقامہ فی اور ویزا فی کے بارے میں۔ جو ہماری جو عمرہ فی تھی، الحمدللہ پی ایم صاحب سعودی عربیہ گئے ہیں، جو 2000 تھی، وہ جیسے باقی سارے ملکوں کے جو شہری ہیں جب وہ آتے ہیں عمرے کے لیے وہ 300 ریال دیتے ہیں، وہ بھی پاکستانیوں کی بھی وہ بھی اگری ہوئی تھی۔ اس چیز پہ پہلے کسی نے کبھی آرگیو نہیں کیا کہ ہماری کیوں مہنگی ہے۔ یہ بھی ایک سوچنے کا ایک پوائنٹ ہے کہ آپ جاتے ہیں اپنے مذہب کے لیے، عمرے کے لیے جاتے ہیں، وہاں کیوں نہیں کسی نے بات کی کہ جب کیا خانہ کعبہ ہمارا کعبہ نہیں ہے، مدینہ ہمارا نہیں ہے، تو ہمارے لیے اور کیوں مہنگا تھا اور باقی ملکوں کے لیے سستا تھا۔ یہ ایک چیز ہوتی ہے جو خان صاحب نے، پی ایم صاحب نے ہمارے غریب لوگوں کے لیے اور ہمارے ایمان والے لوگوں کے لیے سوچا ہے، اور الحمدللہ خدا نے ان کو کامیاب کیا اور وہ 300 ریال میں آئی ہے۔ جہاں تک اقامہ فی اور ویزا فی کی بات آتی ہے، اقامہ فی ہم انشاءاللہ اس پہ ہم فارن آفس کے ساتھ بھی بیٹھ کے، اور وہاں کے جو ادارے ہیں اس کے ساتھ انشاءاللہ جب ہماری وزٹ ہوگی اگلی دفعہ، میری ہوگی یا فارن منسٹر صاحب کی ہوگی، ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ جو ایک اقامہ فی جو ہمیشہ انکریز ہوتی رہتی ہے،
اس کو ہم جو آپ 600 ریال پہلے دیتے ہیں پھر 650 دیتے ہیں، تو اس کو ہم پھر سے ایڈجسٹ کوشش کریں گے کہ اس کو ہم ایک کانسٹنٹ لیول پہ لے کے آئیں، لیکن یہ زیادہ تر سعودی عربیہ کے انٹرنل رول کے اندر آتا ہے، تو یہ ہم کریں گے۔ جہاں تک جاتی ہے ویزا فی جو 2300 ریال کی، اس کو بھی ہم انشاءاللہ ایڈریس کریں گے۔ ابھی تک ہمیں موقع نہیں ملا، لیکن اس کو بھی ہم کوشش کریں کہ ہم ایڈریس اس کو کریں اور اس کو کم سے کم ہم لے کے جائیں، یا اس لیول پہ لے کے جائیں کہ جب وہاں سے لوگ یہاں بھی آتے ہیں تو ایک فیئر کمپیریسن ہونا چاہیے اس میں۔ تو ان ساروں فیزوں پہ ہم پھر سے کر رہے ہیں۔ چودھری عدیل اور شاہد صاحب کا کوشچن ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو تنخواہ ٹائم پہ نہیں ملتی یا بہت عرصے سے ان کی پینڈنگ ہے۔ دیکھیں، میں ایک جنرل بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں جو ہمارے جو لیبر ہے، جو کام کرنے والے لوگ ہیں، وہاں ان کو بے شک کئی مسئلے آتے ہیں، کئی نہیں آتے۔ جہاں تک بات جاتی ہے کہ وہاں کی ایک لوکل کمپنی ہے، ہمیں جو لوکل لا آف دا لینڈ ہے اس کے مطابق ہمیں چلنا ہوگا۔ اگر کوئی کمپنی نے پیسے نہیں دیے کیونکہ وہ بسٹ ہو گئی ہے یا پیسے ختم ہو گئے ہیں، تو ہمیں وہاں کے کورس کے تھرو ایڈریس کرنا ہوگا۔ تو یہ ہم انشاءاللہ میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری منسٹری سے میں جو بھی اور منسٹری اور وہاں کے جو ادارہ اس میں جو ہے شامل، ہماری طرف سے ہم بالکل اس کو پرسیو کریں گے کہ آپ کو اپنا حق ملے، جو آپ کی حق یہ روزی روٹی ہے، آپ کو جو سیلری آپ کو ملنی چاہیے۔ اور انشاءاللہ اس کو ہم اپنی طرف سے پورا پرسیو کر رہے ہیں۔ اس پہ ہمیں کافی کمپلینس آئی ہیں کہ ایسے کچھ ہوا ہے، تو یہ ہمیں ایک اس لیول پہ بھی ایڈریس کروں گا، اور ایک انشاءاللہ ہائر لیول پہ بھی ہم کریں گے کہ یہ جو بیڈ ڈیٹس ہیں ہم ان کو اپنے لوگوں کے لیے کلیکٹ کریں، تو انشاءاللہ یہ ہمارے ایجنڈا پہ ہے۔ اس کے علاوہ جیل میں جو پاکستانی ہیں ان کے بارے میں رضوان اشرف صاحب کی سوال ہے کہ ان کے بارے میں کیا، ان کے کیسز کا کیا حل ہو؟ رضوان صاحب دیکھیں، جب جیل ہوتی ہے اس کی ہوتا ہی ہے کہ وہاں کے قانون ہیں، پھر سے اب اس میں کرائمز کے ڈفرینٹ ٹیئرز ہیں، ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں۔ میری ایک یو اے ای کے ایمبیسڈر سے ملاقات ہوئی تھی، اور ہماری ایک بہت اچھی ایک میٹنگ ہوئی تھی کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ جب میں انشاءاللہ یو اے ای جاؤں گا، میں وہاں سے کوشش کروں کہ ان کے ساتھ میں کوئی کمپنسیشن لے لوں، کوئی میکنزم ہم بنا لیں کہ جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں پیٹی کرائمز پہ، پیٹی کرائمز مطلب ہے کہ کوئی چھوٹا تھیفٹ ہو، کوئی ایسی چوری ہو، اور اس نے کوئی پرٹیکولر اماؤنٹ، پرٹیکولر ٹائم اس نے گزارا ہو جیل میں، اس کو کیسے ریکور کر کے باقی ٹائم وہ پاکستان کے جیل میں یہاں کے اس کو ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ایسے کچھ بنا کے ہم کریں۔ پھر سے اس میں ہمیں فارن آفس کی مدد لینی ہوگی، ہم لیں گے، اور جیسے ہم انشاءاللہ بہت جلد ایک یو اے کے ساتھ پہ اگریمنٹ میں آنے والے ہیں، اسی طرح ہم انشاءاللہ باقی سعودی عربیہ، باقی جی سی سی ملکوں سے بھی اس میں ضرور ہم بات کریں گے۔ ہمیں ان کی بڑی مدد چاہیے ہوگی اس میں، انشاءاللہ اس میں بھی اللہ چاہے تو ہمیں کامیابی اس میں تھوڑا سا حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ پاکستان انٹرنیشنل سکولز کے بارے میں سوال ہے کہ ایک ان کی فی کم کی جائے، اور اس کے علاوہ ان کے ٹیچرز کے ایشو اور کیپیسٹی کے ایشوز ہیں۔ دیکھیں، جو سکولز ہیں، میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جو او پی ایف کے سکولز ہیں، وہاں انٹرنیشنل سکولز ہیں، اس پہ میں ایک بہت بڑی ریسرچ کر رہا ہوں۔ میں ابھی اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا زیادہ، کیونکہ اس پہ میں اسٹڈی کر رہا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کن کن جگہوں پہ ایسے اسکول کھلے ہوئے ہیں جہاں نہیں ہونے چاہیے، ان کی ریسورسز ہمیں بالکل ہم نہیں پرووائڈ بھی نہیں کر رہے، اس سے کچھ مل بھی نہیں رہا۔ جہاں کھلے ہوئے ہیں وہاں سٹافنگ صحیح نہیں ہے، یا ٹیچرز صحیح نہیں ہے، یا مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ایک پورا اسٹرکچر ہے جو میرا مسئلہ ہے، جو او پی ایف کے نیچے آتی ہے۔ او پی ایف کے اسکولنگ سسٹم کو ہم پورا چینج کر رہے ہیں، ریویمپ کر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کہاں زیادہ میں آپ کو بتاؤں کہ کئی منسٹرز اس منسٹری میں پہلے آئے ہیں، اور انہوں نے کئی ایسے اسکولز کھولے ہوئے ہیں جو ان کے حلقے میں آتے ہیں، جہاں نہ کوئی اوورسیز پاکستانی ہے بھی نہیں، لیکن انہوں نے کھول کے بس وہاں اپنے حلقے پالیٹکس کے لیے انہوں نے کھول کے کر دیے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو ابھی جو اسکولز جو ہمارے جو اوورسیز پاکستانی اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے، ہم اس کو ان پہ توجہ نہیں دیں گے۔ جو باہر ہمارے انٹرنیشنل مشنز ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ یہاں سے جو یہاں کے سکولز ہیں اس سے ہم ریونیو جنریٹ کریں، پیسے جنریٹ کریں، اور وہ لگائیں آپ کے جو باہر کے جو سکولز ہیں جو پاکستانی ہیں وہاں، کہ آپ کو بھی ایک اچھی وہاں ایجوکیشن ملے۔
انشاءاللہ میں چاہ رہا ہوں کہ آگے جا کے بھی ایسے اسکولز ہوں کہ وہاں بھی ایک ہی ایک سسٹم ہو ایجوکیشن کا, 2 OPF کے اسکولز نہ ہو کہ ایک میٹرک ہے اور ایک او لیولز ہے. ہم کوشش کریں گے کہ ایک ہی سسٹم رہے سب کے لیے, سارے پاکستانیوں کے لیے, اور اس میں ہم ایک مینز بیسز انشاءاللہ ہم پرفارم کریں گے. یہ آپ کے آگے اگلے 2 مہینے کے اندر انشاءاللہ میں پیش کروں گا پورا پلان ہماری اسکولنگ کا, کیونکہ یہ سب سے زیادہ ضروری ہے انشاءاللہ. بہت سارے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ کوئی ایسا پورٹل یا کوئی ایسا میتھڈ ہو جس سے وہ گورنمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ لنک میں ہو یا منسٹری کے ساتھ ڈائریکٹ لنک میں ہو. دیکھیں, ایک تو خان صاحب نے کل بڑی کامیابی کے ساتھ یہ PMDU لانچ کی ہے. PMDU میں ایک پاکستان سٹیزن پورٹل بھی ہے. اس میں آپ کمپلینٹس بھی لانچ کر سکتے ہیں, آپ ڈائریکٹ بھی ہوتے ہیں, آپ کو پتہ بھی چلتا ہے کہ آپ کی کمپلینٹ کہاں تک پہنچی ہے. اس سے مزید زیادہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگلے انشاءاللہ 2 ہفتوں کے اندر ہم ایک منسٹری میں پہلی دفعہ 24 آور ڈیجیٹل ہم ایک کمپلین سینٹر کھول رہے ہیں جس کا نام ہوگا کال سر زمین. یہ 24 آورز آپ کے خدمت میں رہے گا. آپ کے سارے مسائل آپ ڈائریکٹ بات کریں گے, وہ ڈائریکٹلی مجھے رپورٹ کرے گا جو بھی مسئلہ ہو, اور جب وہ اس منسٹری کا نہ ہوا یا اس اداروں کا نہ ہوا, ہم اس کو آگے مزید دوسرے منسٹریز کو ہم فورورڈ بھی کریں گے اور ان سے چیس بھی کریں گے, اور ساتھ میں ہم لنک بھی کریں گے خان صاحب کے PMDU کے ساتھ, اور آپ دیکھ سکیں گے. تو آپ کا کمپلیٹ ڈائریکٹ رابطہ ہوگا اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ. آپ بے فکر ہو جائیں, آپ کی ہر کمپلینٹ سنی جائے گی, ہر کمپلینٹ ٹیپ ہوگی. ایئرپورٹ کے اسٹاف کے بارے میں مزمل خان کا سوال ہے کہ ایئرپورٹ پہ اوورسیز پاکستانیز کا اچھی طرح ویلکم نہیں کیا جاتا. یہ پاکستان پاکستان میں ہم اس کے ساتھ OPF میں پھر سے ایک ریویمپ پورا لے کے آ رہے ہیں. اس پہ ایک مارکیٹنگ برانڈنگ ہم پوری ٹھیک کر رہے ہیں. OPF کے جو ہوگا ڈیسک ہوگا وہ انشاءاللہ ہم ابھی ایویشن منسٹری کے ساتھ بیٹھ کے, سول ایویشن کے ساتھ بیٹھ کے اس کی پوزیشننگ بہتر کر رہے ہیں. اور آپ مجھے 1 مہینے کی مہلت دیں, آپ ان کی بیہیویئر بھی آپ دیکھیں گے, اور جو آپ کے ساتھ کیسے وہ سلوک کرتے ہیں وہ بھی کیسے امپروو ہوگا. آپ مجھے 1 مہینے کی مہلت دیں. ہم اس پہ بہت ورکنگ کر رہے ہیں. ایک پورا OPF کا ہم ایک سسٹم چینج کر رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی جب واپس اپنے ملک آئے وہ دیکھے چینج, تبدیلی خود فیل کر سکے پہلے منٹ سے جب وہ لینڈ کرے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی پوزیشننگ بالکل چینج ہوئی ہوگی. ذیشان بہت تعریف کر رہے ہیں اس انیشیٹو کی, اور ساتھ پوچھ رہے ہیں کہ کورٹس جو ہیں جن میں پاکستانی کورٹس میں کیسز ہیں ان کے بارے میں کیا ہوگا اوورسیز پاکستانیز کے. دیکھیں, جو ہمارے مین مسئلے ہیں جو اوورسیز پاکستانیز کے ہوتے ہیں کہ وہ آتے ہیں پاسٹ میں کہ ایسی اسکیمز کے اندر انویسٹ کیے ہوں جو بالکل آدھی ہوا میں تھی, آدھی قبضہ ہوا ہے, یا کسی اور نے کیا ہوا یا فیملی نے کیا ہوا تھا. تو اس میں ہم نے PM صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ بھی کی تھی. میں نے ایک آئیڈیا فلوٹ کیا ہے, اس پہ مزید ہم ابھی لا منسٹری کو ہم نے لکھا ہے, اس پہ بریفنگ دی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک اسپیشل لیجسلیشن نکلے اوورسیز پاکستانیز کے لیے ٹو ڈو ود لینڈ ڈسپیوٹس. تو لینڈ ڈسپیوٹس کا ایک اسپیشل لیجسلیشن بھی ہوگا, اور ہم اگر انشاءاللہ ہو سکے لا منسٹری کے اجازت کے ساتھ کہ ہم ایک فاسٹ ٹریک اوورسیز لینڈ ڈسپیوٹ کورٹ ہو, جس میں دیکھیں پاکستانیوں کو ملتے ہیں ٹوٹل کچھ 30 دن سال میں. وہ پاکستان آتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ ٹائم گزارنے کے لیے, ان کا آدھا وقت چلا جاتا ہے کورٹ اور وکیلوں کے ساتھ کہ جو نے یہاں انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی وہ قبضہ اس پہ وہ ہوتا ہے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس طریقے سے ہم اس کو یا تو ایک نئی لیجسلیشن لے کے آئیں یا ایک نیا کورٹ ہم آپ کے لیے لے کے آئیں. FBR اور ریمیٹنسز, FBR کا جو پورٹل ہے اس کے بارے میں, اور ریمیٹنسز پاکستان بھیجنے کے لیے زیادہ آسان طریقہ چاہ رہے ہیں لوگ. میں آپ کو یہ خوشخبری دوں کہ اس پہ ہم ہر دوسرے دن ایک میٹنگ کر رہے ہیں. یہ ایک تھوڑا سا ایک ڈیٹیل ہم پلان بنا رہے ہیں. آج بھی اسد عمر صاحب نے ایک میٹنگ چیئر کی ہے, بہت اچھی کی. اس میں FBR کے چیئرمین بھی تھے, اسٹیٹ بینک کے چیئرمین بھی تھے, میں بھی تھا, اور ہم نیشنل بینک کے بھی پریزیڈنٹ بھی تھے. ہم ایک پورٹل بنا رہے ہیں, ایک نیا طریقہ. نادرا کے چیئرمین بھی ساتھ تھے. تو ہم سب آپ کو مل کے ایک ایسا پلیٹ فارم بنا رہے ہیں جو آپ کے لیے سستا بھی ہو اور کنوینئنٹ بھی ہو, آسان بھی ہو, کہ آپ لوگ جہاں پہ دیکھیں لوگ, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس فگرز ہیں کچھ $20 بلین آتے ہیں ان آفیشیل چینل, مطلب ہنڈی حوالہ کے تھرو.
ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے جتنا بھی ہم جو صاف پیسہ ہے آپ لوگوں کا جو حق کی کمائی ہے جو آپ وہاں لوگ محنت کر کے کماتے ہیں آپ لوگوں کو کیوں اس کو ہنڈی یا حوالے کے تھرو بھیجنا چاہیے. آپ لوگ اس کو فخر سے لیگل چینل سے آپ کو بھیجنا چاہیے جس میں آپ لوگوں کا بھی بہتری ہو اور ملک کی بھی بہتری ہو. تو یہ ہم ایک میکنزم ایک ایسا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو آپ لوگوں کو مہنگا بھی نہ پڑے اور آپ لوگوں کے لیے آسانی بھی ہو. میں بالکل اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ وہاں لوگ سعودی عربیہ میں اور ملکوں میں 6 دن کام کرتے ہیں اور ان کے پاس جو ایک دن ہوتا ہے چھٹیوں کا وہ نہیں دمام سے جدہ جائیں بینک میں ڈپازٹ کریں پیسے. تو ہم ایسا ایک میکنزم بنا رہے ہیں کہ وہ فون پے کر سکیں بینک اکاؤنٹس ان کے لیے آسانی ہو. تو یہ چیزیں ہم انشاءاللہ اس پہ ورک کر رہے ہیں اور اس پہ بہت جلد میں نہیں لیکن انشاءاللہ پی ایم صاحب خود ہی اس کو لانچ کریں گے بہت جلد جب ہم نے ایک فائنلائز پلان کیا. اور یہ میں پھر سے دہرا دوں یہ جو ریمیٹنس کا ہے یہ پی ایم صاحب کے دل کے بہت قریب ہے کیونکہ یہ جو اگر آپ لوگوں کے پیسے صحیح بینکنگ چینل کے تھرو آئیں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیں کہیں بھی جا کے لونز لینے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ آپ لوگوں کا پیسہ ہوگا جو ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کا آپ یہاں لے کے آئیں گے اور ہمیں اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. پاکستان فائنلی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا اور یہ آپ لوگوں کی بدولت کی وجہ سے ہوگا انشاءاللہ. اور آپ لوگ چاہیں گے کہ آپ اس بینکنگ چینل کے تھرو کریں تو ہم بہت جلد آپ کے سامنے پیش کریں گے. فہیم علی خان کا کویشچن ہے کہ ہم لوگوں کے جو بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس پہ 0.6% بینک کاٹتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کریں گے؟ وہ یہ پھر سے وہ ریمیٹنس کی بات آتی ہے. میں جب تک ہم ایگزیکٹ کلیئرٹی نہ لے کے آئیں میں آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ ہم کیا ویو کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بہت سے ایسے چارجز ہوں گے ودرول وغیرہ جو انشاءاللہ ویو ہوں گے اور آپ کو نہ ڈپازٹ نہ ودرول کے انشاءاللہ جو اوورسیز کو ہوں گے ان کو نہیں دینا پڑے گا. تو یہ بہت جلد انشاءاللہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. تو یہ وہی پیکیج ہے انشاءاللہ جو پورٹل ہوگا. ایمبیسی کے کام میں ٹرانسپیرنسی اور اس کا رسپانس ٹائم امپروو کرنے کی بات کریں لوگ. یہ کمپلینس میں ساری فارن آفس کو فارورڈ کر رہا ہوں جو ہمارے جو انچارج ہیں ان چیزوں کا ہمارے بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے شاید ون آف دا ٹاپ فارن منسٹرز شاہ محمود قریشی صاحب ہیں. ہمارے جو فارن سیکرٹری ہے میں سمجھتا ہوں بہت ہی قابل عورتیں ایسی بہت کم ہیں. تو آپ بے فکر ہو جائیں اس پہ آپ امپروومنٹ دیکھیں گے. فارن آفس میں بہت زیادہ ہمیں فارن آفس کو امپاور کر رہے ہیں کہ وہ صحیح چینجز لے کے آئیں اور اپنی طرف سے جو ہمارے کمیونٹی ویلفیئر اٹیچیز ہیں میرے ساتھ ہی یہ پوری فائلز پڑی ہوئی ہیں ان کی. تو یہ میں پورا دیکھ کے میں ڈیسائیڈ کر رہا ہوں کہ کون آپ صحیح کام کریں. اور دوسری چیز ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں انشاءاللہ جو ہماری اوورسیز جو ہیں لوگ وہاں ان کو بھی انوالو کریں کمیونٹی سروس میں. وہاں میں ابھی میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے کویشچنز بھیجے ہیں اور بھیجتے رہیں گے. میں انشاءاللہ اگلی دفعہ شاید 2 ہفتے بعد پھر سے سعودی عربیہ کو ٹچ کروں گا. میں پھر سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں لیٹ تھا اور یہ انٹریکشن ہمارا ہمیشہ رہے گا. یہ منسٹری یہ ادارے یہ آپ کے ہیں اور آپ ہمیشہ اس میں اپنے رائے بھیجیں اپنے سوال بھیجیں اپنے مسئلے بھیجیں اور انشاءاللہ یہ بالکل تیار رہیں گے آپ کے لیے اور آپ کے مسئلوں کے لیے. پاکستان زندہ باد.